الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ خواب کیا ہے، خواب کی حقیقت کیا ہے، کیا خواب سچے ہوتے ہیں؟ آج ہم یہ جانیں گے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ ٹاپک بھی ہے اور بہت اہم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے بعد جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا۔ وہ کس طرح سے جاری رہے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد جو ہے وہ کچھ جو مسلمان ہیں، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کو سچے خواب آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے خواب آئیں گے۔ خواب اصل میں ہوتا کیا ہے؟ خواب کا مقصد کیا ہوتا ہے خواب کے آنے کا؟ خواب جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک خواب وہ ہوتا ہے جو ہم سارا دن سوچ بچار کرتے ہیں، یا ہمارے ذہن میں کوئی بات چل رہی ہوتی ہے تو ویسے ہی ہم جو ہے وہ سو جاتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ چیز جو ہمارے دماغ پہ سوار ہوتی ہے تو پھر اسی حال میں ہم اگر سو جائیں تو وہ پھر خواب کی شکل اختیار کر کے تو ہمارے خواب میں آ جاتی ہے، تو ہم یہ خیال سمجھتے ہیں کہ یہ خواب ہمیں آیا ہے۔ اور ایک خواب وہ ہوتا ہے جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، ڈراوا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خواب جو آپ نے دیکھا ہے وہ رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ تو اس کی بہت بڑی نشانیاں ہیں 2۔ وہ یہ کہ جب آپ نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک کیا محسوس ہوتا ہے؟ اگر تو آپ خوف زدہ ہیں، ڈر گئے ہیں، یا آپ نے کچھ ایسی چیز دیکھ لی ہے جو کہ بہت ناگوار گزری آپ کو، تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اگر آپ کو سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے آپ کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے، وہ یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو ڈر اور خوف اور بے چینی ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے یہ بات کہ خواب کی حقیقت جو ہے وہ اصل میں کیا ہے۔ اب یہ بات ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ خواب کن لوگوں کے آتے ہیں؟ خواب کسی بندے کو بھی آ سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن سچے خواب ہر ایک انسان کو نہیں آتے۔ سچا خواب دیکھنے کے لیے انسان کا جو باطن ہے، اس کا دل جو ہے وہ صاف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس میں کسی انسان کا نہ تو کوئی کمال ہے اور نہ ہی کسی انسان کا کوئی قصور ہے اگر اس کے پاس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ موجود نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے اس بندے پر، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو جو خواب دکھاتے ہیں تو وہ خواب جو ہوتا ہے وہ کوئی حقیقت اس کا کوئی روپ دھار لیتی ہے، یا حقیقت میں ہی اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، یا سم ٹائم خواب ہمیں اس لیے بھی آتے ہیں کہ وہ ہمیں آنے والے وقت کی آگاہی دینے کے لیے ہوتے ہیں، اور سم ٹائم کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے، کسی کام سے ریلیٹڈ ہمیں جو ہے وہ وارن کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سے ہم جو ہیں وہ الرٹ ہو جائیں، ہم یہ کام نہ کریں، یا اس میں ہم احتیاط برتیں کہ اگر ہم وہ کام کریں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ یا پریشانی بھی درپیش آ سکتی ہے۔ تو اس کا بہترین حل ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا خواب آ گیا ہے جس کو دیکھ کر آپ پریشان ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنی جو ہے وہ آپ نے بائیں جانب جو ہے وہ 3 دفعہ تھوک کا جسٹ اشارہ کرنا ہے، تھوکنے کا، جیسے ہم تھوکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟
اور پھر اٹھنے کے بعد آپ اپنی حسب استطاعت جو ہے وہ صدقہ ادا کر دیں، تو جو صدقہ ہے وہ آنے والی مصیبت کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، سوائے موت کے ہر مصیبت کو جو ہے وہ صدقہ کھا لیتا ہے، آپ سے صدقہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی پریشانی ہو یا کوئی ایسا خواب آپ دیکھ لیں جس کو بعد آپ کو محسوس ہو کہ یہ خواب جو ہے وہ کسی مطلب آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوا، آپ خوف زدہ ہیں یا کسی پریشانی کا یا کسی نقصان کا آپ کو اندیشہ لگ رہا ہے، تو آپ نے جو کام میں نے آپ کو بتایا ہے آپ وہ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور آپ نے صدقہ دے دینا ہے۔ تو سم ٹائم خواب جو ہوتے ہیں ہمیں جو ہے وہ کسی آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی جلدی جو ہے وہ رونما ہونے والے ہوتے ہیں۔ یہ خواب کے ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا خواب کس وقت دیکھا ہے۔ عموماً جو خواب ہوتے ہیں خاص طور پر بھی اور عام طور پر بھی وہی خواب سچا مانا جاتا ہے جو کہ صبح صادق کے وقت دیکھا جاتا ہے۔ ایک صبح صادق کا وقت اور ایک جو ہوتا ہے صبح صادق سے تھوڑا پہلے کا وقت جو ہوتا ہے، جیسے کہ تہجد کا ٹائم ہم اس کو لگا لیں، اور سب سے جلد رونما ہونے والے خواب وہی ہوتے ہیں جو کہ صبح فجر کے وقت جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں، تو وہ ان کا جو ہے وہ رونما ہونا اور ان کا اثر جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، اچھا دیکھا ہے، تو اس کو جلدی بیان کر دینا چاہیے، اور اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے تو پہلے تو اس کو کسی کے ساتھ بھی بیان نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ بندہ اتنا علم رکھتا ہے تو یا آپ کو وہ اس کا جواب جو ہے وہ پازیٹیولی دے گا، تو ایسے بندے سے اپنے خواب کا تذکرہ جو ہے وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کو آپ اپنا خواب سنا دیں گے، اگر تو وہ شخص یا جو کوئی بھی ہے جس کے ساتھ بھی آپ اپنے خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ اپنا خواب اس کو سنا رہے ہیں، تو اگر تو اس بندے نے فوراً سے کچھ اچھے الفاظ منہ سے نکال دیے تو وہ اس کی خواب کی تعبیر جو ہے وہ وہی بن جائے گی جو کہ سب سے پہلے بتانے والے شخص نے الفاظ منہ سے نکالے، اور اگر خدا نخواستہ اس نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ یہ تو بہت برا خواب ہے، اس کا انجام تو ایسا ہوگا، تو وہ پھر ویسا ہی رونما ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب جو ہوتا ہے جب تک ہم اپنی زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتے، ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں، یہ ایک ایسا پرندہ ہوتا ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان لٹک رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی ہم کسی کے آگے یا کسی کو سناتے ہیں، اپنا خواب بیان کر دیتے ہیں، تو وہ جو پرندہ ہوتا ہے وہ زمین پر اپنے پر لگا دیتا ہے، اور جب وہ پر لگا دیتا ہے تو وہ پھر جو خواب ہے آپ کا وہ اتنی ہی جلدی جو ہے وہ رونما ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر آپ نے کوئی برا خواب کسی کے ساتھ بیان کر دیا ہے تو جب تک آپ بیان نہیں کریں گے وہ مہلک رہے گا زمین اور آسمان کے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ وہ تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا خواب، اس کو آپ کو نتائج سامنے نظر نہیں آئیں گے جب تک آپ کسی کے ساتھ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، اور جب آپ کر دیں گے، آپ کسی کو بیان کر دیں گے، اور وہ بھی کسی ایسے شخص کو جو کہ اس کا علم بھی نہیں رکھتا، تو آپ اس کے کر دیں۔ ہمیشہ ایسے انسان کے ساتھ، ایسے بندے کے ساتھ، ایسی بندی کے ساتھ اپنے خواب کا تذکرہ کریں جس کا آپ کو یقین ہو کہ وہ ایک مہذب اور ایک اچھا انسان ہے، اور تو تھوڑا بہت کچھ علم رکھتا ہے خواب کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور وہ جب آپ اپنے خواب کا ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے، تو وہ آپ کے لیے ایک اچھے الفاظ منہ سے نکالے گا۔ اور ہمیشہ جب اگر آپ بھی کسی کا خواب سنیں یا کوئی آپ کو کوئی خواب سنا دے تو ہمیشہ یہی کہیں، اگر تو آپ نہیں علم رکھتے تو آپ اگلے بندے کو منع کر دیں کہ بھئی میں اس بارے میں نہیں جانتا، مجھ سے یہ تذکرہ مت کرو، مجھے مت سنانا، میں اس کا علم نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر پھر بھی کوئی بازید اگر آپ کو سنا ہی دیتا ہے تو جواباً صرف آپ نے یہ الفاظ بولنے ہیں کہ اللہ بہتر فرمائیں گے۔ جب بھی کوئی خواب آپ کو سنایا جائے، وہ اچھا ہو یا برا ہو، تو آپ یہی کہیں گے کہ اللہ بہتر فرمائیں گے۔ جب آپ کے الفاظ یہ ہوں گے تو اس خواب کی اللہ تعالیٰ جو ہے اگر وہ اچھی تعبیر نہیں بھی ہوگی تو وہ اس بندے کے حق میں بہتر بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اس میں آپ کیا بھی بھلائی ہوگی، اور جو اگر آپ کسی کو سنا رہے ہیں یا کوئی آپ کو سنا رہا ہے تو اس میں آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ بچوں کو کبھی بھی
اپنا خواب جو ہے وہ مت سنائیں، کیونکہ بچے انجانے میں جو بھی الفاظ منہ سے نکال دیں گے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ بات فوراً سے پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ خواب ایک پرندے کی مانند ہوتا ہے جو کہ ہوا اور وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں مہلک کی طرح ایسے کہ وہ لٹک رہا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ وہ بیان کرتے ہیں جواباً کوئی بندہ آگے سے جواب دیتا ہے تو وہ زمین پر اپنا پر لگا دیتا ہے، جس سے آپ کے خواب کے جو نتائج ہیں وہ فوری رونما ہو جاتے ہیں. اگر اچھا ہو تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور اگر آپ نے اچھا خواب نہیں دیکھا تو خدا نخواستہ وہ جو ہوتا ہے وہ اس کے پھر پورے ہونے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ تقریباً وہ پورے ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ خواب ایسے شخص سے ڈسکس کریں جس کا آپ کو پتہ ہو کہ وہ جو ہے وہ علم رکھنے والا انسان ہے، یا کوئی مہذب انسان ہے، یا کوئی دینی انسان ہے جو کہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے، جو ایک اچھے الفاظ یا اچھی راستہ اچھی جو ہے وہ آپ کو راہ دکھائے گا اس کے بارے میں. ادروائز کسی ایسے بندے سے، کسی بندی کے سامنے وہ ذکر نہ کریں اپنے خواب کا. تو کیونکہ یہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر دیں. اور اگر کسی کو اس طرح سے اچھے خواب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہی آتی ہے، اور اس کو بھی پتہ ہے اس بندے کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کچھ چیزیں جو ہے وہ، اس کو الہام بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے کسی کو الہام کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں ہیں. تو خواب ایسے ہی نہیں انسان کو آ جاتے، ٹھیک ہے. اگر آپ تو اپنے بستر پر لیٹے ہوتے ہیں خاموشی سے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہماری روح جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ سیر کر جاتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں اکثر کہ آپ خواب جب آپ سوئے ہوتے ہیں تو سم ٹائم آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے میں تو فلاں جگہ پہ تھا، میں تو ایسے تھا، میں نے وہ جگہ بھی دیکھ لی. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ اپنے بستر پر سوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے آپ کی روح جو ہے وہ جس جگہ پر اس کو لے جانا ہوتا ہے اس کو لے جایا جاتا ہے، اور پھر آپ کے اٹھنے کے ٹائم سے پہلے اسی مقررہ وقت کے اندر ہی وہ روح آپ کے جسم میں دوبارہ واپس آ جاتی ہے، اور آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر آپ اٹھ کے محسوس کرتے ہیں کہ میں تو فلاں جگہ پہ تھا، میں نے وہ جگہ بھی دیکھ لی. تو یہ سب جو ہے وہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے کرشمے اور قدرت ہے کہ جو ہمیں دیکھ لیں کہ ایک ہر روز ایک نئی زندگی دیتی ہے. روح ہماری اندر سے نکلتی ہے پھر آ جاتی ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا جب یہ روح نکلے گی تو تب واپس نہیں آئے گی، تو وہ ایک آخری وقت ہوگا. امید کرتی ہوں کہ آج آپ اس بات سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا کہ خواب کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور خواب کون سے ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں. اور آپ انشاءاللہ جو ہے وہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جب بھی خواب دیکھیں گے تو پہلے تو اس کا ذکر نہیں کریں گے، اور اگر کسی سے ذکر کریں گے تو کسی با علم باشعور انسان کے ساتھ کیجیے گا تاکہ اس میں آپ کا فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.